العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ تمام احباب محبت ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا جو مجھے شرف حاصل ہوا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ کہ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھ پر موت آئے گی اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حضرات محترم، پیغمبروں کی ولادت کے دن بڑے بابرکت ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، میری پیدائش کے دن مجھ پر سلام۔ معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت کا دن بڑا سلامتی والا ہوتا ہے۔ جس دن جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اس دن سلامتی ہو رہی ہے، تو جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس دن کا عالم کیا ہوگا؟ اس دن کا عالم کیا ہوگا کہ جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے وہ دن کتنا سلامتی والا ہوگا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت، اور سلام ہو مجھ پر جس دن مجھ پر موت آئے گی۔ معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت کے دن بھی سلام اور نبی کی وفات کے دن بھی سلام۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ 12 ربیع الاول تو حضور کی وفات کا دن ہے، اس دن خوشیاں نہیں کرنی چاہیے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تم 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت کا دن سمجھو یا حضور کی وفات کا دن سمجھو، دونوں صورتوں پر سلام تو تمہیں پڑھنا ہی پڑے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام ہو اس دن پر اس دن مجھ پر موت آئے گی، تو معلوم ہوا کہ جب اللہ کا نبی دنیا میں جلوہ گر ہو اس دن بھی سلام، اور جب اللہ کا نبی دنیا سے پردہ کر جائے اس دن بھی سلام۔ میرے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی میری ولادت کا دن ہے اور اسی دن مجھ پر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد شریف کا ذکر خود فرمایا ہے، اور اس حدیث شریف سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ پورے سال کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر حضور کا میلاد منانا چاہیے۔ میرے دوستو، پیر کا جو دن ہے نا وہ بڑا محترم دن ہے۔ پیر کا دن بڑا بابرکت دن ہے، کیونکہ پیر کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پیر کے دن ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور پیر کے دن ہی میرے آقا صلی اللہ
وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور پیر کے دن ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور پیر کے دن ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ میرے دوستو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایرانی آتش زدہ کی آگ جو مسلسل 1000 سال سے جل رہی تھی، ایرانی اس وقت آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ تیز ہوا چل جائے یا بارش کا امکان ہو تو ایرانیوں کو فکر پڑ جاتی تھی کہ کہیں ہوا اور بارش ہمارے خدا کو بجھا نہ دے۔ ایرانیوں کا ایک حفاظتی محکمہ تھا جو آگ کی حفاظت کرتا تھا، لیکن جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایرانی آتش زدہ کی آگ خود بخود بجھ گئی، نہ ہوا چلی، نہ طوفان آیا، نہ آندھی آئی، آگ خود بخود بجھ گئی۔ بادشاہ نے نجومیوں سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو نجومیوں نے بتایا کہ آج وہ ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے کہ جس کی تشریف آوری سے صرف آتش زدہ ایران کی آگ نہیں بجھی بلکہ ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی کر دی گئی ہے۔ میرے دوستوں معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں اور زحمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستوں جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے لیے 4 جنتی عورتیں تشریف لائی۔ حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو جن کی خدمت کے لیے یہ 4 جنتی عورتیں تشریف لائیں تو پھر مجھے بتاؤ نا کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شان کا بھلا کون اندازہ کر سکتا؟ جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خرج منی نور، مجھ سے نور طلوع ہوا اور نعرہ کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ ہم سب کی پرورش ماں کے پیٹ میں خون سے ہوتی ہے، میری اور ہم سب کی پرورش ماں کے پیٹ میں خون سے ہوتی ہے۔ اور جو بے ادب گستاخ یہ کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہیں، ان بے ادبوں کی پرورش بھی ماں کے پیٹ میں خون سے ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش خون سے نہیں ہوئی بلکہ خون سے ہوئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ولادت باسعادت کے وقت اتنی روشنی پھیلی کہ اضاءت لی قصور الشام، میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ولادت باسعادت کے وقت ہر طرف نور ہی نور تھا، روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ میرے دوستو جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس دن کسی کے گھر بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں جس کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کے گھر سفید ماتم بچھ جاتی تھی، بچی کو زندہ دربار کر دیتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس خوشی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کو لڑکے ہی عطا کیے، کسی کے گھر لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ میرے دوستو جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو حضور نے آتے ہی سجدہ کیا۔ یہاں پر میں ایک اور مزید نقطہ بیان کرنا چاہوں گا کہ امتی کی اور نبی کی ولادت میں فرق ہے۔ نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو آ کر سجدہ کرے، اور مجھے بتاؤ جب امتی دنیا میں آتا ہے کہ وہ روتے ہوئے آتا ہے کہ ہنستے ہوئے آتا ہے؟ وہ روتے ہوئے آتا ہے۔ اب یہاں جو بے ادب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہیں، میں ان بے ادبوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تو دنیا میں آئے تو روتا ہوا آئے، اور اگر تو نہ روئے تو پھر تجھ پر مردہ ہونے کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روتوں کو ہنسانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ میرے دوستو سجدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک 3 چیزیں پاک نہ ہوں، بدن پاک نہ ہو، کپڑے پاک نہ ہوں، جگہ پاک نہ ہو۔ سجدہ کرنے میں راز یہ تھا کہ میرے نبی کا بدن بھی پاک،
میرے نبی کا بدن بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، جگہ بھی پاک ہے، خود ہی پاک نہیں بلکہ مکے کی بستی ہی پاک نہیں، بیت آمینہ ہی پاک نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا قدم زمین کو چھو گیا ساری زمین ہی پاک ہو گئی، بلکہ مسجد بن گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جدھر چاہے جہاں چاہے کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا، حضور فرماتے ہیں کہ زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ میرے دوستو، پہلی امتوں میں یہ بات نہ تھی، انہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آنا پڑتا تھا۔ ہم سجدہ کریں تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلندیوں والا۔ اور جب حضور نے سجدہ کیا تو حضور نے کیا پڑھا؟ حضور نے پڑھا یا ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضور نے امت کو یاد فرمایا۔ اور اگر آج مجھے بتاؤ کہ امت حضور کو یاد نہ کرے تو پھر مجھے بتاؤ نا یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میرے دوستو، جب حضور علیہ السلام کا نور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جلوہ گر ہوا تو اس رات ابلیس لعین ایک بلند پہاڑی پر چڑھا اور اس نے زوردار چیخ ماری۔ تمام سرکش شیاطین اس کے پاس جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے اے ابلیس آج تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ یہ گھبراہٹ کیسی ہے؟ یہ بے چینی کیسی ہے؟ یہ چیخ و پکار کیوں ہو رہی ہے؟ تو ابلیس لعین مردود کہنے لگا آج رات امام الانبیاء، آج رات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اتھر میں جلوہ گر ہو گئے ہیں، دنیا میں تشریف لا کر باطل کا خاتمہ کر دیں گے اور بتوں کو توڑ دیں گے۔ میرے دوستوں، معلوم ہوا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا یا اس پر اعتراض کرنا یہ شیطان کا کام ہے، مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں مناتا ہے، وہ کہ روتا پیٹتا نہیں ہے، چیختا چلاتا نہیں ہے۔ میرے دوستو، میلاد کا جو لغوی معنی ہے نا وہ ہے پیدا ہونے کا، زمانے کا یا پیدائش کا وقت ہے۔ عرف عام میں میلاد سے مراد ذکر کی محفل ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، نعت شریف پڑھی جائے، منقبت پڑھی جائے۔ یہ نہ کیا جائے کہ چوکوں پر اونچے اونچے ڈیک لگا کر اور انڈین گانوں میں ڈانس کیا جائے، بھنگڑے ڈالے جائیں میلاد کے نام پر، یہ ہرگز نہ کیا جائے۔ یا یہ ہرگز نہ کیا جائے کہ خواتین بن صبر کر باہر روڈوں پر نکلے میلاد کے نام پر، یہ کام نہ کیا جائے۔ اور ایک اکثر قوالی ہے اس کے نبی دے اندر پاؤ دمال سارے، اکثر یہ جو ہے نا 12 ربیع الاول کے دن یہ اکثر چوکوں میں نا پڑھی جاتی ہے۔ مجھے اس قوالی سے کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کی دلداری کرنا چاہتا ہوں، پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی آمد پر تو بھنگڑے ڈالے گا، نشے کر کے، چرسے پی کر، تو کیا اللہ خوش ہوگا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ ارے تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ عشق نبی دے اندر آؤ 5 وقت دی نماز پڑھیے سارے، یا عشق نبی دے اندر آؤ قرآن مجید کی تلاوت کریے سارے، یا عشق نبی دے اندر حرام کھانا چھڑ دیے سارے، یا عشق نبی دے اندر جھوٹ بولنا چھڑ دیے سارے، یا عشق نبی دے اندر کسی دے بہتان لانا چھڑ دیے سارے۔ آؤ اس کے نبی دے اندر حضور دا ذکر کریے سارے۔ تو یقیناً جب ہم یہ کریں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا اور اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا۔ میرے دوستو، جیسے ہم نے آج میلاد کی محفل سجائی، اکثر نا کچھ بعض لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید سے کوئی دلیل دے سکتے ہیں کہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی منانا کہاں لکھا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل دے سکتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔
جب اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ وہ کیا بنائیں؟ خوشیاں بنائیں۔ اب اگر کسی بے ادب کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی رحمت ہے جو ان کی آمد میں خوشیاں بنائیں، تو اس کا جواب بھی خود قرآن دے رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ الحمدللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہمارے لیے رحمت ہے۔ اور اب بتاؤ اے مسلمانوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے پڑھ کر کوئی رحمت ہو سکتا ہے؟ بتاؤ نا یار، چونکہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کچھ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ صحابہ نے کبھی حضور کا میلاد منایا؟ کبھی صحابہ نے کبھی حضور کی محفل میلاد میں منعقد کی ہے؟ تو جی ہاں، حضرت امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنے اصحاب کے حلقے سے گزر ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ حضور کا جب گزر ہوا تو اس وقت ایک جلسے کی کیفیت ہے، جیسے کوئی جلسہ ہو رہا ہے یا کوئی جلوس ہو رہا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، تمہارے یہاں بیٹھنے کی، اس جلسے کی جلوس کی کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر ہم تو ثنا بیان کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے حضور ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سب اس لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ نے عرض کی حضور اللہ کی قسم ہم سب اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم پر کسی شک کی بنیاد پر قسم نہیں لی، مجھے تمہارے قول کی صداقت پر پورا یقین ہے، لیکن ماجرا کچھ اور ہے۔ ماجرا یہ ہے کہ ابھی جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ جو غلام بیٹھ کر یہ جو عمل کر رہے ہیں نا، حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کر رہا ہے کہ دیکھو یہ میرے نبی کے غلام ہیں اور یہ کتنے قدردان ہیں، میں نے انہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اب بھی بیٹھ کر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے میلاد پر شکر ادا کرتے تھے۔ اور یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے، قابل غور ہے کہ حضور علیہ السلام کی محفل سجانے اور اس میں شریک ہونے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں فخر کرتا ہے۔ میرے دوستو بس آخری دو باتیں کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نا یہ بھی سوال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ حضور کی محفلیں سجاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ تو جی ہاں بالکل پہنچتا ہے۔ ابو لہب جو کفر کی حالت میں مرا اور جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس نے اپنی ساری زندگی اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت میں گزاری، اور جب وہ مرا تو اسے حضور علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بتا مرنے کے بعد اس پر کیا گزری؟ تو اس نے کہا کہ میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن پیر کے دن عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، تخفیف کر دی جاتی ہے، اور میری اس انگلی سے مجھے میٹھا مشروب پلایا جاتا ہے۔ میرے دوستو جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ، اس نے آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی کہ مبارک ہو تیرے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے اپنی انگلی کے اشارے سے کہا جا تو آزاد ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک کافر حضور علیہ السلام کی ولادت پر
خوشی منائے، نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کر، تو اسے فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہم تو پھر حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے والے ہیں، اور اگر ہم حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منائیں گے تو ہمیں فائدہ نہیں پہنچے گا، یقیناً پہنچے گا۔ آخری بات کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ میرے دوستو یہاں نا سب بنتے ہیں عاشق رسول کے، میں بھی عاشق رسول ہوں، میں بھی عاشق رسول ہوں، اور سب کے دل میں نا یہ تمنا ہے کہ اسے حضور علیہ السلام کی زیارت ہو۔ ایک شام کے بزرگ تھے، ان کا ایک مرید تھا، وہ اپنے شیخ کے پاس گیا، کہنے لگا یا شیخ میں چاہتا ہوں مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، کوئی نسخہ عطا کر دیجیے جس سے حضور علیہ السلام کی مجھے زیارت ہو جائے۔ شیخ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، آج رات کا کھانا تم میرے ساتھ کھانا۔ وہ مرید آیا اپنے شیخ کے پاس، اور کھانا کم تھا لیکن کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا۔ شیخ نے بھی کھانا کھایا، ان کے مرید نے بھی کھایا، پر شیخ نے حکم دیا کہ بیٹا گھر جا کے پانی نہ پینا، صبح آنا، حضور علیہ السلام کے دیدار کا نسخہ تمہیں صبح عطا کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ چلا گیا، رات کو سو گیا، اگلے دن آیا اپنے شیخ کی بارگاہ میں تو کہنے لگا یا شیخ آپ نے حضور علیہ السلام کے دیدار کا نسخہ عطا کرنا تھا، اس کا کیا؟ تو شیخ نے کہا کل رات پانی پیا؟ اس نے کہا نہیں شیخ آپ نے منع کیا تھا، میں نے نہیں پیا، ہو گیا تھا۔ خواب آئی، شیخ آئی، کیا آئی کہ شیخ میں نے خواب میں دریا دیکھا، سمندر دیکھا، پانی کے چشمے دیکھے۔ تو شیخ کہنے لگے یہی تو میری تعلیمات ہے، تو کہتا ہے کہ تیرے اندر محمد عربی کی دیدار کی طلب ہے، چاہت ہے، بڑے سچی چاہت پیدا کر۔ اگر پانی کی پیاس سچی تھی، پانی تیری پیاس بجھانے کے لیے تیری خواب میں آ سکتا ہے، تو پھر آمنہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ بھی آئے گا، تو طلب تو پیدا کر، تو عشق تو پیدا کر، تو محبت تو پیدا کر۔ عشق مصطفیٰ میں جب اپنے دل کو کاٹے دیکھ، آمنہ کا لال آئے گا، دیدار کروائے گا، پھر اس دل سے یہ آواز آئے گی کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔